اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت گناہ کبیرہ کر بیٹھی۔ کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ، اور دنیا کی ذلت تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا ہی میں پاک صاف کروا جاؤں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مختلف سمتوں میں رخ کیا۔ اس نے چاروں طرف سے آ کر بتایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ اب 4 مرتبہ کیوں رخ پھیرا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس سے 4 مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک گواہی نہ ہو۔ اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ بچے کو لے کر پھر آئی اور پھر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد وہ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اب کی بار جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا۔ اب اس پر حد جاری کی گئی۔ غور کیجئے، اس نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر 2 سال دودھ پلانے کے بھی گزرے، مگر اس میں ایسی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا ہی میں اس بوجھ سے پاک ہو جاؤں۔ چنانچہ اس عورت کو سنگسار کر دیا، یعنی اسے پتھر مارنے کی سزا دی گئی۔ سنگسار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی، مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کے اجر و ثواب کو شہر والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے۔ میرے پیاروں، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو۔ جو کوئی شخص پیر کی شب کو پاک صاف ہو کر یا تو غسل کرے یا پھر وضو بنائے اور اس کے بعد وضو کی حالت میں ہی رہتے ہوئے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر، بھلے ہی کمرے میں ہی بیٹھ کر آسمان کے رخ کی طرف منہ اٹھائے اور اللہ کا یہ نام مبارک پڑھے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ بتانے سے پہلے چلو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں سبحان اللہ لکھ دو۔ اللہ کا نام مبارک یا متعالی 141 مرتبہ آسمان کی طرف رخ کر کے جس نے پڑھا اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی، پیر کی شب ہی اس کے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے ہی اس کی جو فریاد ہوگی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔